إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا اس کائنات کا مالک رازق داتا گنج بخش غریب نواز لجپال ڈوبی ہوئی بیڑیوں کو پار لگانے والا موت و حیات کا مالک بیٹی بیٹے کی تقسیم کرنے والا جو دینے پر آئے تو کل کائنات مل کر کے روک نہیں سکتی، جو وہ روک لے تو پوری کائنات مل کر کے لے نہیں سکتی. درود و سلام سید الثقلین امام الحرمین امام القبلتین ساقی کوثر شافع محشر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین
قائد اعظم، مرشد اعظم، امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر سامعین کرام، دنیا میں سانس لینے والی ہر مخلوق اس پر لمحہ بلمحہ اللہ کی بے شمار نعمتوں کی، بے شمار رحمتوں کی برسات اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ان مخلوقات میں ایک مخلوق انسان بھی ہے جس پر اگر میں یہ کہوں تو کوئی مبالغہ نہ ہوگا کہ سب سے زیادہ نعمتیں اور سب سے زیادہ رحمتیں اللہ انسانوں پر ہی اتارتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اکثر انسان ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اکثر انسان اللہ کے ناشکرے ہی ہوتے ہیں۔ بہت کم ہے، قلیل ما تذکرون، بہت کم ہے وہ لوگ جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، جو اللہ کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ان بے شمار نعمتوں کے نزول کے بعد، ان رحمتوں کی برکھا کی برسات کے بعد انسان کا فرض تو یہ بنتا ہے کہ اس کی زبان جب بھی بولنا شروع کرے تو اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کی تعریفات کے ساتھ، اور جب اس کی بات مکمل ہو تو اللہ کے نام اور اللہ کی تعریفات کے ساتھ۔ لاکھوں کروڑوں نہیں بلکہ ان گنت لاتعداد اللہ کی رحمتیں ہم پر ہر لمحے برس رہی ہیں۔ ان ان گنت رحمتوں میں سے ایک رحمت جو اس وقت بھی ہم پر برس رہی ہے وہ اللہ کی رحمت بارش ہے۔ بارش اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کبھی یہ بارش ہم اللہ سے دعا کر کر کے مانگتے ہیں کہ اللہ بارش نازل فرما دے۔ اس کی ضرورت صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے۔ کچھ ایام موسم گرم رہے، بارش کی ضرورت ہو لیکن بارش نہ ہو رہی، انسان تو انسان، جانور بھی پیاس کی وجہ سے مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حیوانات، نباتات، ان کو نقصان پہنچتا، درخت پانی کے نہ ملنے کی وجہ سے سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں، فصلوں کو پانی نہ لگے، فصلیں اپنے اناج اگانا بند کر دیتی ہیں، اور اسی طرح زمین پانی سے سیراب نہ ہو تو زمین بنجر ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک صحیح اندازے سے آسمان سے پانی برسایا، اور ہم یہ پانی برساتے ہیں پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں۔ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اس کے لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ اگر ہم اس کو نازل کرتے ہیں پھر اس کا کنٹرول بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اس کو واپس بھی لے کر جا سکتے ہیں اور اس پر قادر ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، کہ اسی پانی کے ذریعے سے
ہم تمہارے لیے کھجوروں کے اور انگوروں کے باغات پیدا کر دیتے ہیں، لکم فیہا فواکہ کثیر، اور اس میں تمہارے لیے بہت سے میوے ہوتے ہیں، ومنہا تأکلون، اور اسی پانی کے ذریعے سے تم کھاتے پیتے ہیں۔ یہ پانی ہماری زندگی میں صرف پیاس بجھانے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ روٹی کے نوالے سے لے کر کے سانس لینے تک ہماری مدد کرتا ہے تو پانی کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گندم اگر اگانی ہے پانی کے بغیر تو نہیں اگ سکتی، اناج اگانا ہے پانی کے بغیر تو نہیں اگ سکتا، چاول وہ اگنے بھی پانی سے ہے، شروع پانی سے ہوتے ہیں، کھانے تک پانی میں ہی ہو رہے ہیں۔ کی جو پنیری لگانی ہے پانی میں، پانی کھڑا رکھنا ہے فصلوں کے اندر، جو ہے نا مرغی کی فصل کے اندر جب تک پانی کھڑا نہیں رکھیں گے تب تک وہ اناج نہیں اگائے گا، اس کے اندر جو ہے نا بوٹے نہیں لگیں گے، سٹے نہیں لگیں گے۔ اگر گندم کا بھی یہی حساب ہے، ساری فصلیں دیکھیں کوئی پانی کے بغیر نہیں ہوتی، تو یہ پانی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتا ہے۔ بعض وجوہات کی بنا پر اور بعض مواقع پر یہ پانی اللہ کی رحمت سے، اللہ کی طرف سے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے لیے رحمت بن جاتا ہے۔ ہوتا ہی اللہ کی طرف سے رحمت کے طور پہ ہے، لیکن ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری شامت آ جاتی ہے کہ ہمارے لیے بھی رحمت بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ، زیادہ پانی آ جانے کی وجہ سے ہمارے لیے تو مشکلات بنتی، ہمارے لیے تو باعث نقصان ظاہری طور پہ لگتا ہے، لیکن اللہ نے جہاں پر اس بارش کے پانی کے برسانے کا ذکر کیا وہیں پر اللہ نے فرمایا لطیف خبیر، ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بڑا باریک بین ہے، اللہ بڑا حکمت بڑے فیصلے کرنے والا ہے، اور اللہ بڑا باخبر ہے۔ ہمارے لیے تو ظاہری طور پر یہ بارش کا پانی بعض اوقات نقصان دہ بن جاتا ہے، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ اس کے اندر کتنی حکمت ہے، وہ حکمتیں اللہ جانتا ہے، وہ حکمتیں وہ خبریں اللہ رکھتا ہے کہ اگر فلاں فلاں جگہ پر نقصان ہو رہا ہے تو فلاں فلاں جگہ پر کتنا فائدہ اس پانی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور اس طرح اس بارش کے پانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ مجید میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے اس زمین کو فرش بنایا، بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا، اور آگے اللہ اپنی نعمت اپنی رحمت کو جو ہے کردار میں فرماتے ہیں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی کو نازل کیا۔ یہ اللہ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ میں سے ایک ایسی قدرت ہے جس کا دنیا کے اندر بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اللہ اسی پانی کے ذریعے تمہارے لیے تمہیں رزق عطا فرماتا ہے، تمہارے لیے پھل جو ہے وہ رزق کے طور پر تمہیں عطا فرماتا ہے، زمین سے نکالتا ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ بات کر کے نا تین نعمتیں تین رحمتیں گنوا کر کے الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، یہ تین چار نعمتیں رحمتیں گنوا کر کے اللہ نے پتہ کیا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، او مسلمانوں اور نام نہاد کلمہ گو لوگوں، جب اللہ تمہارے لیے اتنی چیزیں جو ہے نا تمہیں مہیا کر رہا ہے، رہنے کے لیے تمہیں زمین دے رہا ہے، اور ڈانپنے کے لیے سر ڈانپنے کے لیے چھت دے رہا ہے، اور پھر تمہیں زندہ رہنے کے لیے پانی دے رہا ہے، اور اسی پانی کے ذریعے تمہارے لیے اللہ اناج اگا رہا ہے، اناج اگا رہا ہے، پھل اگا رہا ہے،
مل رہی ہے تمہیں, طرح طرح کی سبزیاں مل رہی ہیں, طرح طرح کے تمہیں جو ہے نا دانے مل رہے ہیں, سارا کچھ اللہ کی طرف سے مل رہا ہے. او بھٹکے ہوئے لوگوں, اب بھی جو ہے نا اللہ کے علاوہ لوگوں کو پکارنا اب تو چھوڑ دو. فلا تجعلوا للہ اندادا, اور لوگوں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو. اب تو اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو. یارو تمہیں کبھی اللہ کے علاوہ کسی نے کوئی زمین رہنے کے لیے دی ہو؟ زمین تمہاری بنائی اللہ نے, آسمان تمہیں دیا اللہ نے, پانی جو ہے بارش کا برسائے اللہ, پھل فروٹ اگائے اللہ, کھانے کے لیے عطا کرے اللہ, اور پھر بھی تمہارا جو سر ہے وہ غیر کے در پر جا کر کے تمہیں شرم سے دور کر کے اوپر جانا چاہیے. فلا تجعلوا للہ اندادا, اور اللہ آگے فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, یہ نہیں ہے کہ تمہیں نہیں پتا, تم سب جانتے ہو, پھر جانتے بوجھتے ہوئے غیر اللہ کے در پر جا کر کے اپنے سر کو جھکاتے ہیں. یہ ساری باتیں کافر بھی جانتے ہیں, یہ ساری باتیں مشرکین مکہ کو بھی پتا تھی. امن خلق والا پہلا زبان اٹھا کر کے دیکھیں کتنے اللہ تعالیٰ نے سوالات کیے اور ساتھ کھلی جواب دیے. اب میں مجھے ملتا إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله, اور کون ہے جو مجبوری کے وقت تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے؟ ويكشف السوء, پھر تمہاری بیماریوں کو دور بھی کر دیتا ہے. ويجعلكم خلفاء الأرض, اور پھر تمہیں زمین کے اندر بادشاہت بھی عطا فرماتا ہے, خلافت بھی عطا فرماتا ہے, تمہیں دنیا کے اندر وہ جو ہے نا بادشاہ بنا کر کے کنٹرول بھی دیتا ہے. الہ مع اللہ, لوگوں ابھی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ سمجھتے ہیں. پورا صفحہ جو ہے اس کے اوپر اللہ رب العزت نے اس طرح کے سوالات کیے, اور پوری اس جو ہے نا سوال استفہام ایسا ہے کہ اسی کے اندر جواب موجود ہے. تو جب کوئی اور اس کے علاوہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کر سکتا, جب کوئی اور اس کے علاوہ آسمان سے پانی نہیں برسا سکتا, بارش کا نزول نہیں کر سکتا, الہ مع اللہ, کیا پھر بھی کوئی اللہ کے علاوہ الہ ہوگا؟ یہاں پر اللہ نے ڈائریکٹ یہ بات کر کے اپنی یہ نعمت گنوا کر کے اور اپنی اس رحمت کا تذکرہ کر کے ہم سے ایک ڈیمانڈ کی ہے, فلا تجعلوا للہ اندادا, او مسلمانوں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک رکھ دیا. اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو لا کر کے نہ کھڑا کرو. سارا کچھ تمہیں عطا کرنے والا اللہ ہے, اور تم اللہ کے حکم کسی اور کو دے دو, یہ تو اپنے آپ کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں, اپنے آپ کے ساتھ ظلم ہے. اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اللہ پہلے بھی رب العالمین تھا, اللہ آج بھی رب العالمین ہے, اور اللہ ہمیشہ رب العالمین رہے گا. اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا, اور اگر فرق پڑنے والا ہے تو تمہارے نامہ اعمال میں اور تمہارے نتیجوں میں فرق پڑنے والا ہے. تم اپنی جنت اور جہنم کا فیصلہ کر رہے ہو, اللہ رب العزت کی عزت میں کوئی کمی نہیں آ سکتا. جو عزتوں کا مالک ہو, جس کے ہاتھ میں لوگوں کی عزتیں ہیں, وہ جو عزت منتشا وہ جو کل منتشا, تمہارے شرک کرنے کی وجہ سے, تمہارے لوگوں کو اللہ کے ساتھ اللہ کے مقابلے میں لا کر کے کھڑے کرنے کی وجہ سے اللہ کی عزت میں کوئی کمی نہیں رہے گی. تو محترم بھائیوں, یہ بارش ہمیں یہ سکھاتی ہے, یہ بارش جب اپنے چوپن پر آتی ہے, پیٹ پر ہوتی ہے, تب ہمیں یہ سبق دے کر کے جاتی ہے, لوگوں اس پانی پر بھی اللہ کا کنٹرول ہے, ان تمام چیزوں پر بھی اللہ کا کنٹرول ہے, ان طوفانوں پر بھی اللہ کا کنٹرول ہے, تم پر بھی اللہ کا کنٹرول ہے. اگر اللہ نے تمہیں ڈھیل دی ہوئی ہے, اگر اللہ نے تمہیں چھوڑا ہوا ہے, اللہ نے تمہیں تمہارے اختیار پر چھوڑ دیا ہے, تو تم بھی یہ نہ بھولو ایحسب ان لن یقدر علیہ احد, کہ تم پر کسی کی قدرت نہیں. یہ بات نہ بھولو, اگر سمندروں میں طغیانی لانے والا اور طغیانیوں کو روکنے والا اللہ ہے, تو تمہارے دلوں کی سرکشیوں کو بھی ان پر بھی کنٹرول رکھنے والا اللہ موجود ہے. کہیں کبر میں آ کر کے, تکبر میں آ کر کے اپنے رب کو بھول جانا, کہیں بادشاہت اور کہیں حکمرانی کے نشے کے اندر آ کر کے, کہیں اپنی جدی پشتی سیٹ پر بیٹھ کر کے, کہیں اپنے کاروبار کی سیٹ پر بیٹھ کر کے, چار ملازم نیچے رکھ کر کے اپنی اوقات نہ بھول جانا. جس
اللہ کو مجھ جیسے اتنے جو ہے نا تخیاتی برپا کرنے والے پانی پر قدرت ہے، اس اللہ کو تیرے دل پر، تیرے دماغ پر، تیرے قدموں پر، تیرے ہاتھوں پر بھی قدرت ہے۔ وہ اللہ تیرا دل ابھی بھی کر سکتا ہے، وہ اللہ تیرے کے اس کبر کو ایک سیکنڈ میں ختم کر سکتا ہے، دنیا کے لیے تیری شان عبرت بنا سکتا ہے۔ آئے روز ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں فلاں اداکارہ اتنا عرصہ اپنے فیلڈ میں کام کرتی رہی اور اپنے حسن پہ ناز کرتی رہی، لیکن جب بری تو 9 مہینے اس کی ناز کو دیکھنے والا تھا۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ لوگوں کے لیے عبرت جو ہے نا لوگوں کو دکھا رہا ہے، عبرت کے طور پر یہ اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے۔ اس سے پہلے ایک اداکارہ مری، وہ 1 مہینہ تک جو ہے نا اپنے فلیٹ میں پڑی، اس کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے نشانیاں ہیں کہ لوگوں جو لوگ اپنے آپ پر ناز کرتے ہوئے اللہ کو بھول جاتے ہیں نا، رسول اللہ فنسیہم، جب وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں اللہ پھر ان کو اپنا آپ بلا دیتا ہے۔ جب وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں نا پھر اللہ رب العزت ان لوگوں کو ان کا آپ کا نفس بنا دیتا ہے، لوگ بھی ان کو بھول جاتے ہیں، پھر اللہ کو بھی اپنی بھول جاتی ہے۔ اس بارش سے ہمیں بڑے سبق ملتے ہیں، کبھی غور کریں نہ کھڑے ہو کر دیکھیں اور اپنے ضمیر سے باتیں کریں تو ہمیں اس بارش سے بڑے کچھ بات ملیں گی، بڑی ہی جو ہے نا اللہ رب العزت کی قدرت اس کے اندر ہمیں نظر آئے گا، اللہ کی ربوبیت اور الوہیت اور اللہ رب العزت کی ملوکیت ہمیں اس میں نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو اس بارش کے پانی کو کھارا کر کے کیوں کھا سکتے؟ اللہ کو میں پوچھ سکتا نہیں، لیکن اللہ نے اس بارش کے پانی کو میٹھا بنا کر کے اتارا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ میرے بندے مشقت میں نہ پڑے۔ اگر کھارا پانی ہوتا، کبھی امیجن کرے کھارا پانی بارش کا آسمان سے اترتا اور اتنی وافر مقدار میں بارش کئی ہفتے چلتی رہتی تو انسانوں کا کیا حال ہوتا؟ انسان تو جیتے جاگتے مردہ ہو جاتے نا۔ کھارا پانی، سمندری پانی ہم دیکھ رہے ہیں، ایک گھنٹہ ہم اپنے حلق سے نہیں چکا سکتا۔ اگر اللہ سمندری پانی کی طرح ہی اس کو بارش بنا کر کے نازل فرما دیتا تو یہی نقشہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر اتارا۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، اور لوگوں کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ جو پانی ہے اس کو تم پیتے ہو، اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ۔ اور لوگوں کیا یہ پانی تم نے خود آسمان سے اتارا ہے؟ کیا یہ پانی تم نے خود بادلوں سے نیچے اتارا؟ اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ۔ اللہ کہتے ہیں کیا تم نے اتارا ہے کیا ہم نے اتارا؟ اوبیسلی اللہ نہیں اتارا، کہ اللہ ہی کرنے والا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء۔ یہ اللہ کی ذات کر سکتی ہے، یہ اللہ کی کاریگری اور اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لو نشاء جعلناہ جاجا، اگر ہم چاہتے تو اس پانی کو کھارا بنا کر کے اتار سکتے، فلولا تشکرون۔ لوگوں اب تو ہم نے میٹھا بنا کر کے اتار دیا، اب بھی کیوں نہیں اللہ کا شکر ادا کرتے؟ تو اب تو اللہ کا شکر ادا کر دیا کرو۔ یہ اللہ رب العزت اپنی قدرتیں جو ہے نا قرآن مجید کے اندر بارش کے ذریعے سے بیان کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت بار بار یہ جہاں پر بارش کا تذکرہ کر رہے ہیں وہاں پر اپنی توحید کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں۔ جہاں پر اللہ بارش کا ذکر فرما رہے ہیں وہاں پر اپنی الوہیت کا ذکر فرما رہے ہیں، وہاں پر اللہ شرک سے بچنے کا حکم دے رہے ہیں، وہاں پر اللہ اپنی ناشکری سے بچنے کا لوگوں کو حکم دے رہے ہیں، اپنی شکر گزاری کا حکم دے رہے ہیں۔ ناشکری کرنے سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں اور بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میری شکر گزاری کرو۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بارش کچھ تھوڑی سی زیادہ برسی، ہمیں کوئی اپنا ارجنٹ کام پڑا تھا تو ہم باہر نکل کے ایک بات کرتے ہیں سب سے پہلے یہ آچی برسا تو یہ آچی آنا سے بارش میں جو مینو کام ہوتا نا وہ تو یہ تیز ہو رہا ہوگا۔ یہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے منہ سے بہت غریب الفاظ کی نکلتے ہیں، نعوذ باللہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا تو اللہ کی اس قدرت اور اللہ کی اس رحمت کو گالیاں دیتے ہوئے پائے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے۔ حضور علیہ السلام
جب جب یہ دیکھتے کہ طوفان آ رہا ہے، موسم گرما کے اندر ابھی ہم نے دیکھا بارشوں سے پہلے کتنے تیز طوفان ہے اور کتنے لوگوں کے گھر جو ہے وہ اس طوفان کی زد میں آئے، کتنے لوگ مرے، کتنے لوگ زخمی ہوئے. ہمارے یہ اکبری منڈی کے اندر کل کی بارش کے اوپر سن ہوئی ہے لگاتار، اس میں گھر گرا، 3 آدمی وہاں پر فوت ہو گئے موقع پر. دوار منڈی میں گھر گرا، اس سے پہلے جو طوفان آیا تھا وہاں پر لوگ فوت ہو گئے. تو یہ ہمارے قریب اللہ کی شان ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دیکھتے تو حضور علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے. حضور علیہ السلام بار بار کبھی گھر کا چکر لگا رہے ہیں، کبھی باہر آ رہے ہیں، کبھی اندر جا رہے ہیں، کبھی باہر جا رہے ہیں، کبھی اندر جا رہے ہیں. اور جب دیکھتے کہ بارش آنا شروع ہو گئی ہے پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو راحت مل جاتی، سکون ہو جاتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام جب یہ طوفانی منظر بنتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، تو آپ جو ہے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، آپ سکون سے نہیں بیٹھتے، آپ کبھی گھر میں داخل ہوتے ہیں، کبھی باہر جاتے ہیں، کبھی داخل ہوتے ہیں، آپ کے چہرے سے، آپ کی حرکات و سکانات سے پریشانی نقصان ہو رہی ہوتی ہے، ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام جب بارش آتی ہے تب آپ جو ہے سکون میں ہو جاتی ہے. کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں یہ جو طوفان ہے اس کے اندر اللہ کا عذاب بھی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی ہے. اور ایک روایت کے اندر یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میری امت کو اس بارش کا، اس ہوا کی وجہ سے، اس طوفان کی وجہ سے عذاب میں مبتلا نہ کر دیا جائے. کیونکہ ماضی میں ایسا ہوا، قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دیا. آج دنیا میں ان کے اثرات نام و نشان ختم ہو چکے ہیں. آج جو ہے نا اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں مجھے یہ بچہ ہے کہیں میری قوم کے ساتھ بھی جو ہے نا اس ہوا کے ذریعے سے عذاب میں مبتلا نہ کر دیا جائے. اور جب بارش ہوتی ہے المطر هذا رحمت، یہ جو بارش ہے یہ اللہ کی رحمت ہے. جب بارش ہوتی ہے اس وجہ سے سکون ہو جاتا ہے. طوفان بادبارہ کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ سے اس کے اندر جو خیر ہے اس خیر کی طلب کرنی ہے، اور جو شر ہے اس شر سے پناہ مانگنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللهم انا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. اے اللہ میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اس کے اندر، اس ہوا کے اندر جو خیر ہے اللہ وہ مجھے عطا فرما. وخير ما فيها، اے اللہ جو اس کے اندر تم نے خیر رکھی ہے اللہ اس کا بھی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. وخير ما أمرت به، اے اللہ جس چیز، جس خیر کا حکم دے کر کے تم نے اس ہوا کو بھیجا ہے اللہ میں تجھ سے اس کا بھی سوال کرتا ہوں. وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَٰذِهِ الرِّيحِ، اے اللہ اس ہوا کے اندر جتنے شر ہیں اللہ میں تجھ سے ان شروں سے پناہ لے آتا ہوں، ان شروں سے تیری پناہ لے آتا ہوں. وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُمِرْتُ بِهِ، اور جن شروں کا تم نے اس کو حکم دے کر کے بھیجا ہے، جو حکم اس کو ملا ہے، جو شر اس کے اندر ہے اللہ میں اس سے بھی تیری پناہ لے آتا ہوں. یہ دعا پڑھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا الريح، جو ہوا ہے، جو طوفان ہے، اس کو گالی نہ نکالے، اس کو برا بلا نہ کرو. اور یہ دعائیں جو سکھائی بخاری اور مسلم سنن ترمذی کی یہ دعا ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہوا کے اندر جتنی خیر و برکات ہے ان کے حصول کے لیے تمہیں اللہ رب العزت کے حکم کے ذریعے آمادہ کیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تنبیہ کی ہے کہ ان کے اندر جو شر موجود ہے ان شروں سے اللہ کی پناہ مانگو. لیکن ہم کسی ہوا کو کوستے ہیں، کسی کے اوپر ظلم وہ کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر نکالنا ہوا کو برا بنانا کہ وہ گالیاں نہ نکالنا. اس کا مطلب ہے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں جس کی اللہ کے نبی نے منع کیا. تو ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی دونوں تعلیمات پر عمل کرنا ہے. ہوا کے اندر بڑے شر کے ہوتے ہیں. جب تیز ہوائیں چلتی ہیں لوگوں کے بہت نقصان ہوتے ہیں، طوفان آتا ہے گھر گر جاتے ہیں. کچے مکان جو ہوتے ہیں عموماً جلدی گر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا فراز کا شعر ہے، بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز، کچا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال کر. تو جب کچے مکان ہوتے ہیں یہ بارشیں، یہ طوفان جو ہے یہ گھروں کو مسمار کر دیتے ہیں. تو یہ دعائیں ہر وقت ہمیں پڑھتے رہنا
نازل ہو رہی ہوتی ہے اس وقت کیا دعا پڑھنی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم صیبا نافعا، اے اللہ یہ جو بارش ہمیں ہم پر نازل فرما رہا ہے اللہ اس کو نفع مند بنا، کیونکہ بارش رحمت بھی ہوتی ہے اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے لیے رحمت بھی بن جاتی ہے۔ تو اس بارش کے دوران بار بار اس دعا کا ذکر کرتے رہیں اور اس دعا کو اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ اور بارش سے متعلقہ مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ گرمیوں کا جب موسم شروع میں ہوتا ہے نا تب کافی عرصہ بارشیں نہیں ہوتی، پوری گرمی اپنے جوبن میں ہوتی ہے اور بارشیں بہت لوگوں کو مطلوب ہوتی ہیں۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ حضور علیہ السلام صلاۃ الاستسقاء پڑھا کرتے تھے، نماز جو ہے نا بارش کو طلب کرنے والی نماز، وہ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور دعائیں کیا کرتے تھے، بارش مانگا کرتے تھے۔ جب بارش نہ ہو رہی ہو تب اللہ کے نبی اسلام نے دعا سکھائی، اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا، اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما، اللہ ہم پر بارش نازل فرما، اللہ ہم پر بارش نازل فرما۔ ایک اور دعا سکھائی، اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا، اے اللہ ہمیں پانی پلا دے، اللہ ہمیں پانی پلا دے، اے اللہ ہمیں پانی پلا دے۔ ایک اور دعا سکھائی، اللہم اسقی عبادک و بہائمک وانشر رحمت واحی بلدک المسجد، اے اللہ ہم پر جو ہے نا اپنی بارش برسا، اللہم اسقی عبادک، اے اللہ اپنے بندوں کو پانی پلا، و بہائمک، اللہ اپنے چوپایوں کو پانی پلا، وانشر رحمت، اے اللہ اپنی رحمت کو دنیا میں عام کر دے، واحی بلدک المسجد، اے اللہ اس جو مردہ زمین ہے بنجر زمین ہے اللہ بارش کے پانی کے ذریعے اس کو زندہ فرما دے۔ اور ایک اور دعا اللہ کے نبی اسلام نے فرمائی، اللہم اسقنا غیثا مغیثا، اے اللہ ہمیں پانی ملا ایسا پانی، اے اللہ ہم پر ایسی بارش نازل فرما جو ہماری پیاس کو بجھا دے۔ اور اللہ کے نبی اسلام نے اس سے آگے الفاظ فرمائے، اللہم اغثنا غیثا مغیثا مریعا مریعا مریعا، اے اللہ ایسا پانی ایسی فوارے نازل فرما، ایسی ہلکی ہلکی فوارے جو ہے وہ ہم پر اترے کہ اترنے کے بعد وہ کھلا اتارنا شروع کر دے۔ مریعا مریعا جو ہے نفع بخش ہو، نافعا غیر ضار، اے اللہ نفع دینے والی ہو، نقصان پہنچانے والی نہ ہو، عاجلا غیر عاجل، اے اللہ وہ نفع بھی تھوڑی تھوڑی ملنے والا ہو، لیٹ پر ہونے والا ہو۔ اتنی پیاری پیاری دعائیں ہیں، جامع مانے دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو اگر ہم معمول بنا لیں تو کبھی اللہ کی اس رحمت پر اللہ کی ناشکری تو نہیں نہ کریں گے۔ یہ دعائیں جو ہے اللہ کی شکر گزاری والی ہے، اللہ کی رحمت کے جو ہے نا اعتراف کرنے والی ہے، تو اللہ بار بار کہہ رہے فلولا تشکرون، لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم جو ہے نا اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے۔ بارش کا تذکرہ آگے اللہ تعالیٰ اپنی توحید کو لا رہے، بارش کا تذکرہ اللہ آگے ناشکری سے ممانعت کو لا رہے ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ لوگ ناشکری کرتے ہیں، دعاؤں کو نہیں پڑھتے ہیں، پھر یہ دعائیں صرف اپنے زبان پر رٹا نہیں لگانی بلکہ دعا کرنی ہے، اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ میں اکثر یہ لفظ کہا کرتا ہوں کہ ہم دعا جو ہے نا دعا کرتے ہیں، دعا مانگتے نہیں ہیں۔ کرنے میں اور مانگنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ دعا کرنا یہ ہے جو یاد ہے زبان سے پڑھ لی، ہاتھ اٹھائے، اللہ یہ بھی کر دے یہ بھی کر دے، آمین ثم آمین، کر دیا تو ٹھیک، نہ کر دیا پھر بھی ٹھیک، آمین ثم آمین۔ اللہ سے دعا یہ کرنا ہوتا ہے اور دعا مانگنا کیا ہے؟ اللہ تجھ سے لینا ہے، تو نے عطا کرنا ہے، اللہ اس بارش کو تو نے نفعمند بنانا ہے، اللہ ہمارے لیے نفعمند بنا دے۔ اللہ میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں، اس کا سوال کرتا ہوں، اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ جب انسان دعا مانگتا ہے تب اللہ دیتا بھی ہے۔ دعا کرنے سے اور کرنے میں اور مانگنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے لیے بارشوں کے پانی کو باعث رحمت بنا دے اور اس کے اندر اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ اور اللہ رب العزت جو ہے اگر ہمارے لیے یہ بارشیں بہتر نہیں ہے، ہوا لینا ولا علینا، اللہ ان بارشوں کو سے دور لے جا، درختوں پر، پہاڑوں پر اور دائیں بائیں جو سبزہ ہے اللہ اس پر جا کر کے برسا دینا۔ اللہ اگر ہمارے لیے نفع مند ہے اور ہمارے لیے فائدہ مند ہے تو اس کے اندر اپنی رحمت کا نزول فرما دینا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سامعین کرام، ہم نے آج کے خطبہ جمعہ المبارک کے بارش سے متعلقہ کچھ اہم مسائل بیان کرنے کی کوشش کی اور یہ بتایا کہ بارش اللہ کی رحمتوں میں سے ایک لازوال رحمت اور نعمت ہے اور اس کی شکر گزاری ہر انسان ہر جن پر واجب ہے. اور اس بارش کے اندر اللہ کی قدرت کے مناظر ہیں، ان کو پرکھنا، جانچنا اور ان سے سبق حاصل کرنا یہ بھی ہر ایک مسلم کی ذمہ داری ہے. اس بارش کو گالی نہیں نکالنے، اس طوفان کو برا بنانے کے اور ایسے کلمات اپنی زبان سے ادا نہیں کرنے جس سے اللہ کی ناشکری. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو تب کافی بھی بڑے پریشان ہوتے ہیں. وہ بھی جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے اس وقت بھی، اور آج کے دور میں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. تو اللہ کی اس رحمت کی قدر کرنی چاہیے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنتانی لا قرآن، سنتانی لا قرآن، دو وقت ایسے ہیں جب دعا رد نہیں کی جاتی. الدعاء عند النداء ووقت البقاء. اذان کے وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ اس کو بھی رد نہیں کرتا، اور بارش کے دوران جو دعا کی جاتی ہے اللہ اس کو بھی رد نہیں کرتا. تو اس بارش کے وقت جو دلی خواہش ہوتی ہے نا اللہ سے وہ مانگ لیا کریں، جو کریں اللہ وہ خواہشات پوری کر دے. اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے دعا اللہ اس وقت میں رد نہیں کرتا، دعا اس وقت میں مانگی جائے اور اللہ اس کو قبول ضرور کرتا ہے. اسی طرح ایک مسئلہ بڑا اہم ہے کہ جب بارش بہت زیادہ ہو رہی ہوگا تیز اور کافی عرصے سے جاری ہو، مثلا صبح سے لے کر کے اثر ہو گئی ہے، مغرب ہوگی، بارش ہوئی جا رہی ہے، باہر نکلنے کا راستہ ہی نہیں. جب بندہ نکلتا ہے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، پانی کھڑا ہے، یہ معاملات پیش آ جاتے ہیں. تو اس دوران لوگوں کو گھر میں نماز پڑھنے کی رخصت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اذان کے اندر یہ کلمات کہلوایا کرتے تھے الا صلوا فی بیوتکم، لوگوں اب بارش ہے اپنے گھروں کے اندر نماز ادا کرنا. اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ بارش جب ہو رہی ہو اور اتنی زیادہ ہو رہی ہو کہ کافی دن گزر جائے تو اس دوران دو نمازوں کو بھی اکٹھا کیا جا سکتا ہے. ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء، ان دونوں کو الگ کر. عصر اور مغرب نہیں اکٹھی ہو سکتی، عشاء اور فجر نہیں اکٹھی ہو سکتی. فجر علیحدہ پڑھ سکتی ہے، ظہر عصر مغرب عشاء. اگر آپ مسجد میں آ سکتے ہیں تو آ کر کے ایک ہی وقت میں دونوں اکٹھی پڑھ لیں، اور اگر گھر میں پڑھ سکتے ہیں دونوں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، قصر نہیں کر سکتے. بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ حضرت جی بارش ہو رہی ہے تو بارش کے دوران کیا دو رکعتیں پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، بارش کے دوران دو رکعت کوئی نماز نہیں ہے، قصر کوئی نماز نہیں ہے. یہ دو رخصتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. گھر کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں اور دونوں نمازوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں. یہ کچھ بارش سے متعلق اہم مسائل ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.